Like, subscribe and press the bell icon for the updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ کل کے سبق اور درس کے اندر یہودیوں کے حوالے سے میں نے کہا اللہ نے اب رخ پھیر دیا۔ آپ قرآن مجید کافی عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے، قرآن مجید کے خاص ربط ہے، ایک مضمون ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے قرآن ہر جگہ جو دل آئے ایک بات آپ کو مل جائے گی، بلکہ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط، ہر رکوع کا دوسرے رکوع سے، ہر سپارے کا، ہر سورت کا اللہ ایک مضمون چلاتے ہیں۔ کہیں درمیان میں کوئی بات ایسی آ جائے جو مفہوم چل رہا ہے اس سے ہٹ کر ہو، اس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی ایک درمیان میں ایک ایسا جملہ لایا گیا جس کا اگلے اور ما پچھلی اور ما قبل اور ما بعد کے ساتھ ربط نہیں ہے، یہ بھی قرآن بتلا دیتا ہے۔ تو جب روئے سخن ہوتا ہے، روئے سخن کہتے ہیں اپنا چہرہ پھیرنا، لفظی معنت ہوتا ہے، یعنی کسی کی طرف توجہ کرنا، کسی کے بارے میں باتیں ذکر کرنا۔ اللہ کبھی ذکر کرنے لگتے ہیں تو عیسائیوں پر ان کے عقائد، ان کا رد، پھر اپنے دلائل، پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ پھر درمیان میں منافقین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے، پھر مشرکین مکہ کا شروع ہو جاتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے تو کبھی یہودیوں کی طرف شروع ہو جاتے ہیں، یہ حالات کے مطابق۔ تو اب یہ جو چل رہی ہیں ہماری آیتیں، اس کا اصل مفہوم جو ہے، اصل جو اس کا مقصود ہے وہ ہیں جی یہودی۔ اہل کتاب کا لفظ آپ آئے گا، کل بھی آیا تو آتا رہتا ہے۔ تو اہل کتاب سے مراد عیسائی بھی ہیں، اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہیں، لیکن یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی لیے گئے۔ یہودی اہل کتاب تو ہوئے جو صحیح۔ تو اور عیسائیوں کے اندر مزے کی بات ہے، قرآن اکثر جب ذکر کرتا ہے نا اہل کتاب میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، قرآن عیسائیوں کا کم یہودیوں کی طرف نسبت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے پیشوا جو ہیں یہودیوں کے بڑے بڑے گزرے اور اپنے آپ دعویٰ کیا کرتے تھے، ہم یہ بولتے تھے حبر، احبار، بہت بڑا عالم، ربانیون، پیچھے بھی لفظ گزرا ہے، آج بھی سبق میں آ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے مشائخ اور گدی نشین اور پیر کہلاتے تھے، جیسے بالکل اس کی مثال اگر آپ نے فٹ کرنی ہو، یہودی علماء کیسے تھے کہ لوگ ان کی باتیں یوں کر کے مان لیا کرتے تھے۔ اگر آج اس کی آپ نے 100% مثال دیکھنی ہو تو یہ جو پیروں اور گدیوں والا سلسلہ ہے، وہ جو لفظ کہہ دے غلط ہے، صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، مسئلہ ٹھیک بیان کیا، نہیں جی حضور پیر صاحب نے بول دیا اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، نہیں۔ یہ خصوصیت صرف اللہ نے ایک یہ ہستیوں کو عطا کی ہے، وہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر دنیا میں کسی ہستی کی، کسی شخصیت کی بات بغیر کیوں کے ماننی ہے تو وہ صرف امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا فیصلہ، امام الانبیاء کا فیصلہ، حضور کا فرمان آ گیا، بس۔ کسی پیر، کسی گدی کے نشین اگر وہ بات کرتا اسے دلیل مانگی جائے گی، اور اگر وہ دلیل نہیں دیتا تو اس کی بات کا رد کر دیا جائے گا، یہ کوئی دلیل نہیں بنے گا۔ تو اللہ آج کے سبق کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا، اسی بات پر رد کر رہے ہیں۔ ایسی سر گرا کے چلے جاتے ہو اور آج رسم پڑ گئی، آج بدعات کیوں ترویج پا گئی کہ ایسے اہل علم جو اپنے آپ کو علم والے کہلاتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے درمیان اس چیز کو رد کرنا چھوڑ دیا۔
وہ کہتے ہیں اگر یہ کریں گے کام تو پھر لوگ ہمیں، یہی تو کہا کرتے ہیں۔ مدینہ کے یہودی کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر۔ انہوں نے کہا تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا اگر آج اقرار کریں نا، یہ جو گدی ہے، یہ جو مسند ہے، یہ جو اتنے زیادہ مرید ہیں، سب چھوڑ دیں، یہ ہمیں مارنے پہ تل جائیں تو ہمیں کیا پڑی ہے، یہ کلمہ کہیں اور سارا کچھ چھن جائے۔ اور یہ تو اسی مزہ پتہ چلتا ہے جو یہ سب کچھ چھوڑ کر، اور حضرت بلال سے پوچھو، حضرت صہیب سے پوچھو، جو کہاں سے چل کر حضور کے دامن میں آ گئے، انہیں پتہ تھا اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آئیے جی، اس آیت کریمہ میں اللہ منافقین کے درمیان میں، یہودی چونکہ اصل منافقین یہودی تھے، ان کے اوپر رد ہو رہا ہے کہ یہ آتے ہیں جی حضوری کرتے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ اللہ کہتے ہیں ظالم لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کافر آئے تھے کافر جا رہے ہیں۔ آئیے اس میں آیت سے ایک مسئلہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں، ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب آ جائیں تمہارے پاس یہ منافق لوگ، جب آتے ہیں تمہارے لوگوں کے پاس، تمہارے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، صحابہ کے پاس، یہ منافقین کی جماعت، قالو کہنے لگتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، تحقیق پکی بات ہے اللہ اعلان کرنے لگے ہیں، داخلوا بالکفر، یہ میرے محبوب پیغمبر آپ کے پاس داخل ہوئے تھے کفر کی حالت میں، آپ کے پاس آئے تھے، ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور آج یہ لوگ آپ کی مجلس سے نکلنے لگے ہیں، مسجد سے باہر جانے لگے ہیں، اس حالت میں نکلنے لگے ہیں کہ ان کے دلوں میں کفر گھر کر چکا ہے، ان کے دلوں پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوا، کافر آئے تھے کافر جا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، ہمیں کیسے پتہ، کفر کا معاملہ تو دل کا معاملہ ہے، زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں آپ کے معاملے میں تم مومن ہیں، آپ کے سامنے تو مسلمان ہیں، لیکن ہم تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، میں اللہ جو دلوں کے حالات جانتا ہوں میں تمہیں خبر دینے لگا ہوں۔ واللہ عالم، اللہ کی ذات خوب جانتی ہے، اللہ کی ذات اچھی طرح جانتی ہے، بما کانوا یکتمون، جو کچھ وہ لوگ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر، جو کچھ چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر دعویٰ کروں نا بھئی فلاں بندے کے دل میں تو یہ بات ہے، یہ اوپر سے مسلمان ہے، یہ منافق ہے، خبردار کبھی کسی کو منافق مت کہا کرے۔ منافق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ عقائد کے لحاظ سے، ایک ہے عملی منافق۔ عملی منافق کیا مطلب، وہ میں نے آپ کو بتاؤں، ساری باتیں بتلائیں کہ جس میں نشانیاں منافقین والی پائی جائیں، جھوٹ بولتا ہے، اکثر ہر جب وقت جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھواؤ تو امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ حضور نے فرمایا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اگر کوئی اس معنی میں کہتا ہے کہ بھائی اس میں منافقوں والی علامات ہیں، منافق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد منافق صرف حضور کے دور میں تھے، وجہ یعنی حضور کے ہیں آج بھی، لیکن ڈکلیئر حضور کے دور میں کر سکتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس وہی تھی۔ میرے اور آپ کے پاس آج ایسی کوئی سائنس کی باوجود کوئی ایسا ترقی والا آلہ نہیں کہ جو دل پر لگائے اور دل کا بائی پاس تو بتا دے گا، دل کے بال تو بتا دے گا کہ بند ہیں، شریانے تو بتا دے گا، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ دل میں ایمان ہے یا کفر ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ رب جو دلوں کو جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے دلوں میں کفر تھا۔ اب جو میں نے مسئلہ ثابت کرنا تھا، مسئلہ کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ کا زمانہ ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، جو حلقہ لگا ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا ہاتھ آگے بڑھائیے یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔
اب انہوں نے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حضور کی محفل میں بیٹھے، حضور کا واعظ سنا، حضور کا واعظ سنا، نبیوں کے امام کا واعظ سنا، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کا واعظ سنا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے، ہمارے تو باغ اوپر ہو جائیں، ہمارے تو جو ہے نا کمال ہی کمال ہے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے جی، لیکن وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور پر وحی اترتی دیکھ رہے ہیں، معجزے دیکھ رہے ہیں، میرے نبی انہیں تبلیغ کر رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں۔ جس کفر کے ساتھ آئے تھے حضور کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود، اللہ کہتے ہیں جب باہر نکلے پھر بھی دل میں کفر ہی تھا، اثر انداز کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد۔ کیا دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی ملحد اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے نبی کی دعوت میں کمی تھی، یا میرے نبی کے سمجھانے کا انداز غلط تھا، یا میرے نبی نے انہیں اچھی طرح سمجھایا نہیں؟ تو ہو سکتا اچھی طرح سمجھاتے تو یہ بندے ایمان لے آتے۔ یہ انتہائی گھٹیا سازش ہے جو علماء کے خلاف بکواس کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو لوگ بے نمازی ہیں نا، یہ جو لوگوں میں معاشرے میں، ہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا پھر تو معاشرے میں ظلم ہے۔ دیکھیں جس جگہ علماء کا کردار ہی نہیں ہے وہاں شرک پھیلے گا۔ علماء ایک بات بتلا رہے ہیں آپ کو جمعے پر، آپ کو درس میں، آپ کو بات دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، گشت ہوتا ہے تب لوگ دعوت دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی۔ اب ان لوگوں کی جو ان کو تبلیغ کر چکے، جو ان کو پہنچا چکے، نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے ان کے دلوں پہ اتنا بڑا زنگ لگ چکا ہے کہ اب ان کے دلوں میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اس لیے کبھی بھی اس بات کے ساتھ نہ جوڑا کریں کہ فلاں نے صحیح سمجھایا نہیں ہوگا۔ سمجھانے کی کسر نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان جن کا دل سیاہ ہو چکے وہ کبھی بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان کا دعویٰ جتنا مرضی کہتے رہیں، اللہ کہتے ہیں کافر آئے تھے، کافر جا رہے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے، ان دونوں آیتوں میں، پہلی آیت میں عام یہودیوں کی جو ہے نا کمی اور ان کی برائی کا ذکر ہوگا، اور اس سے اگلی آیت میں یہودی علماء کی برائی آ رہی ہے۔ عام یہودی کیا کرتے ہیں کہ ہر قسم کی برائی کے اندر دوڑ کر جاتے ہیں، برائی کے اندر۔ یہ میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ گو مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ کہتے ہیں یہودیوں کا پتہ چلے نا، عام یہودی بندے کو، نہیں فلاں گناہ کی محفل ہے، فلاں جگہ سود اچھا ملتا ہے، دوڑ کے جائیں گے۔ سود مل رہا ہے، حرام کا مال ہے، اللہ کہتے ہیں دوڑ کے جائیں گے۔ خدا کی نافرمانی کی مجلس تو دوڑ کے جائیں گے، اور جب عبادت کی طرف بلایا جائے تو نہیں آتے۔ اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اب میں اگلی بات میں نہیں کرتا کہ آج لوگوں میں جب اعلان کر دیا جائے کہ فلاں جگہ گانے بجانے کی مجلس ہے، فلاں گویہ آ رہا ہے، بتلانے کی، کہنے کی ضرورت، خط لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کو پنڈال بھرا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری اون فی المسجد، یہ دوڑ کر جاتے ہیں لوگ گناہوں کی طرف۔ اور اگر نیکی کی طرف بلایا جائے، کسی عالم کا بیان رکھ دیا جائے، لوگوں کو بلا کے لوگ تھک جاتے ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں۔ کیوں؟ وہ دل میں اہمیت نہیں ہے دین کی، دل میں دین سیکھنے کی قدر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جس پر اللہ زجر کر رہے ہیں، اور اتنی سخت زجر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، جس معاشرے میں یہ لوگ نافرمانی پر تل جائیں، تو فرمایا اس کے اندر مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ایک بستی کے اندر جب فرشتوں کے ذریعے عذاب بھیجا نا، تو فرمایا کہ ان کو جا کر بتلاؤ اس بستی پر عذاب بھیجو۔ فرشتوں نے کہا اللہ جی وہاں آپ کے نیک بندے بھی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان نیک بندوں پر بھی عذاب نازل کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان کبھی بھی غیرت ایمانی دل میں پیدا نہ ہوئی، یہ شرک دیکھ کر، یہ کفر دیکھ کر، یہ بدعات اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہرے پر غیرت نہیں آئی، کبھی ان کا چہرہ سرخ نہیں ہوا کہ خدا کی نافرمانی ہو رہی، ان پر عذاب بھیج دو۔ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبر بنے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 40,000 نیک لوگ، یہ تفسیر بار امید کا حوالہ ہے، اور 60,000 جو ہے نا گنہگار لوگ، 1,00,000 لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ جی سے پوچھئے کہ 60,000 گنہگار تو ٹھیک ہیں، 40,000 نیک کار کیوں لوگ شامل ہوں گے؟ وہاں بھی یہی جواب دیا گیا۔
بھئی یہ لوگ اس معاشرے میں شامل ہو گئے، پر ٹھیک ہے بھائی دنیا جہاں پر لگی ہے لگی رہے، ہم اپنا کردار نہیں جلاتے، نہیں ایسا نہ کیا کریں، اپنے حصے کی شمع ضرور جلایا کریں، آپ کی بات جہاں تک پہنچتی ہے وہ وہاں ضرور کیا کریں، چاہے کوئی مانے نہ مانے، انشاءاللہ کچھ نہ کسی کے دل میں اللہ ضرور بات ڈال دے گا۔ تو اللہ اس بات کے اوپر ان کی خرابی کو ذکر کر رہے ہیں اور یہ بات بتلا رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا کرو، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، اچھی طرح خبر ہے۔ پہلی آیت دیکھیں جس میں یہود کی طرف یا عام یہودیوں کی برائی کا ذکر کیا گیا، فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو ان میں سے، ان کی عام عوام کا حال یہ ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، دوڑ کر جاتے ہیں بیچ گناہوں کے اندر، فی الاسم گناہوں کے اندر، گناہوں کے کاموں میں دوڑ کر جاتے ہیں، والعدوان ظلم کے معاملے میں دوڑ کر جاتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام مال کے کھانے میں دوڑ کر جاتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنی بری چیز ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، کتنے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ حرام مال، ظلم اور گناہ، تین لفظ اللہ نے بولے جی۔ حرام گناہ تو اس میں آپ ہر وہ بات لے لیں جس میں گناہ کا کام ہوتا ہے۔ عدوان، ظلم کیا ہے؟ کسی کی لڑائی ہو نا کسی کے ساتھ، مثلا میں چھوٹی مثال لیتا ہوں، کسی طالب علم کی کسی لڑکے کے ساتھ منہ ماری ہوگی اس کے ساتھ، اب وہ کیا بنائے گا؟ ونگار بلائے گا، ونگار اپنے دوستوں کو بلائے گا، آؤ جی فلاں لڑکے کے ساتھ لڑنا ہے، یہ بات سنیے گا حقیقت میں، اور اس کا میں آپ کو جو وبال بتانے لگا ہوں اس سے معافی مانگیے گا۔ وہ بلائے گا، 5-6 اس کے دوست آ گئے، اب ان سب نے مل کر اس لڑکے کو کسی جگہ روک لیا اور اس کو جو مار سکتے تھے مارا، ایک تھپڑ بھی لگ گیا۔ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو، اس نے آپ کو کچھ نہیں کیا، نہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، نہ اس نے آپ کیوں گئے؟ اپنے دوست کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کسی بندے کو ایک تھپڑ بھی کسی نے مارا ہوگا، اللہ سے وہ عرض کرے گا اللہ مجھے بدلہ چاہیے، اور اللہ بدلہ دلوائیں گے، اور اس دن کوئی پیسہ کچھ بھی نہیں ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دیجیے، اور وہ بھی مقبول نیکیاں۔ میں اور آپ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں میں سے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو ابھی عشاء کی نماز پڑھی وہ ہماری مقبول نماز ہے، وہ مقبول نماز، پتہ نہیں کتنی ہمارے عمل مقبول ہیں، ہمارا اخلاص کتنا ہے، وہ اٹھا کر اس کو دے دیا جائے گا۔ ہاں فرمایا اگر اس سے بچنا چاہتے ہو دنیا میں ایسے حقوق لباس میں کبھی بھی کسی ایسی مہم کا حصہ مت بنیے گا جس میں لوگ بلاتے ہیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، ہم جا رہے ہیں، فلاں ظلم ہے، اچھا جھگڑا وہ 2 بندوں کا، وہ کہتا ہے بھی سارے خاندان والوں کو اگر میرے ساتھ رکھنی ہے نا اس کے ساتھ توڑو۔ کیوں بھائی کیا ہوا ہے؟ اس نے میری توہین کی ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے اس کے کہنے پر اس شخص کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، کیوں؟ اس نے ہمارے بھائی، میرے دوست، میرے کزن کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو تو قرآن حکم کہتا ہے 2 بندے لڑے تو تیسرا بندہ صلح کروائے، نہیں تو آپ کے لیے قطع تعلقی نہ کریے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت قطاع، قطع تعلقی کرنے والا جو خود قطع تعلقی اختیار کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ وہ ایسے گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ حقوق و لباس کا معاملہ ہے۔ ہم دوڑ کر جاتے ہیں، میں اپنے دوست کی مدد، میں بازو بنوں گا، یہ بازو نہیں ہے، اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ اس لیے کبھی کسی ایسے معاملہ کا حصہ نہ بنیے گا۔ احتجاج میں لوگ شریک ہوتے ہیں، کسی کو دکان جلا دی، یہ سارے معاملات اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ اور حرام مال کھانے کے لیے سود کا مال، رشوت کا مال، اور حرام مال کے اندر یہ بھی داخل ہے، 11ویں شریف کا اعلان ہوتا ہے ہر 11 تاریخ کو، وہ کہتے ہیں شام کو جو کیا ہوگا جی، لنگر عام ہوگا، لوگ دوڑ کر جا رہے تھے، ختم ہو جائے گا جی، ختم ہو جائے گا۔ 11ویں کھانا یہ بالکل عین اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اگر وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے دی جاتے ہیں، اور اگر وہ صرف اصالہ ثواب کے لیے دی جاتے ہیں تو لازم کرنے کے جیسے بدعت بن گئی، اور بدعت کا کھانا کھانا مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی حرام کے قریب ہے۔ کل کے اندر شامل ہو کر، کل میں شامل ہو کر، یہ میری قید یاد رکھیے گا، اس میں شامل ہو کر جو بندہ وہاں کھانا کھاتا ہے وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔
ایک ہے کہ محلے والوں نے روٹی پکائی اور انہیں آپ کے گھر بھیج دی، اس میں وہ کرا تریمی نہیں ہے، وہ کوئی نہ کھائے اس کا تقوی ہے، اگر کھا لے تو اس میں اجازت ہے جی، گھر آ جائے تو اس میں وہ نہ شامل ہوا نہ اس نے ان کے اندر کوئی شریک ہوا، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے تقسیم کر دو۔ لیکن جو شامل ہو اس میں تعاون کیا، یہ بھی ظلم کے اندر تعاون ہے، یہ گناہ کے اندر تعاون ہے، یہ حرام مال کھانے میں تعاون ہے، برسی کا کھانا ہے، 40ویں کا کھانا ہے، تیجے کا کھانا ہے، یہ بدعات کے کھانوں سے خدا کے لیے اپنے پیٹوں کو بچائیے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بدن جس کے اندر حرام مال کی غذا دی جائے وہ صرف جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، حدیث پاک ہے، لیکن اگلی آیت سنیے، اس کے اندر سارے مسئلے کال نکل جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں برے برے کام یہ کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ کیوں لوگ کھا رہے ہیں، یہ کیوں لوگ ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں؟ آئیے سنیے وجہ کیا ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون، اللہ شکوہ کر رہے ہیں جی، اللہ کے شکوے کا انداز دیکھے گا، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون، اور کیوں نہیں روکتے ان کو، کیوں نہیں منع کرتے ان لوگوں کو، الربانیین، ان کے پیر، ان کے مرشد، والاحبار، ان کے مفتی اور ان کے علماء، ان کو اس کام سے کیوں نہیں روکتے، ان قولہم الاسم، کہ وہ برے کام برے گناہ کی بات نہ کریں، زبان سے کوئی برا کلمہ نہ کہیں، زبان سے کفر شرکیہ کلمہ نہ کہو، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ علماء اور مفتیان ان کو کیوں نہیں کہتے کہ حرام مال مت کھایا کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ حرام مال جو لوگ کھا رہے ہیں اور اس کے کھانے میں اگر لوگ شریک ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ان علماء کا ہے جو ان سے روکتے نہیں ہیں، جو اس کو فضائل سنا کر بتلاتے ہیں، جی سپیشل ہے، اس کا حکم ثابت ہے، یہ کھایا کرو، یہ وہی بات ہے، یہ وہی یہودیوں والی طریقہ ہے۔ اگر آج حقیقی مسئلہ بتلا دیا جائے تو سب گدیاں ختم ہو جائیں گی، سب مریدین ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر مسئلہ حق بتلا دیا تو لوگ تو ماننا چھوڑ دیں گے، لوگ کہیں گے تم گستاخ ہو گئے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں خدا کا آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ ربانیین کہتے ہیں، ربانی وہ عالم جو درویش صفت، میں نے پچھلے آپ کو درس میں بتلایا تھا، ربانی کہتے ہیں وہ مشائخ جو لوگوں کی اصلاح نفس کرتا ہو، پیر گدی نشین، اور احبار کہتے ہیں مفتی عالم جو آپ کو فقہی مسئلہ بتلاتا ہو۔ ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حرام مال کھانے سے روکیں۔ جب وہ خود شریک ہو، جب وہ خود لوگوں کو کہتا ہو، تو ایسے علماء اور ایسے وہ علماء سو ہیں، اس سے اپنا دامن بچلائیے خدا کے لیے، اور اپنے آپ کو اس سے روکیے، وگرنہ امت اس گمراہی میں پڑ جائے گی۔ اور ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے، اپنے آپ کو مجلسوں میں جانے سے منع کیجیے، روکیے، اور حرام مال سے بچیے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اوپر کہا یعملون، نیچے کہا یصنعون، دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ یعملون کہتے ہیں کوئی بھی کام آپ کا ارادہ ہو نہ ہو، آپ یہاں سے چلے، مسجد سے نکلے، آپ کا ارادہ گھر میں جانے کا ہے، راستے میں آپ کو کوئی بندہ مل گیا، آپ نے اس سے گفتگو شروع کر دیا، آپ اس کے گھر چلے گئے، کوئی کام کر دیا، یہ عمل ہے۔ آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے کر دیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے کوئی کنکر اٹھا کر، یعنی وقتی طور پر پیدا ہوا۔ یصنعون کہتے ہیں باقاعدہ علم بھی تھا، پتہ بھی تھا، پھر اس کے خلاف عمل کرنا۔ اللہ نے عام بندوں کے لیے یعملون کہا، علماء کے لیے یصنعون کہا۔ یہ جو تمہارے پیر ہیں، یہ تمہارے ربانی ہیں، یہ تمہارے احبار ہیں، یہ جان بوجھ کر مسئلہ پتہ ہے نہیں بتلاتے لوگوں کو، تاکہ لوگ ہمیں اس سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے میرے دوستوں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے بڑا واضح مسئلہ بتلا دیا کہ جو اس سے منع کرے گا، علماء کی ذمہ داری ہے، ہم نبھاتے رہیں گے۔ فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے اعتبار نہ کیجیے گا، اس کے خلاف جہاد کرتے رہیے تاکہ معاشرے میں یہ چیز پیدا ہو سکے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔